کی آفیشلی رہنے کی بدترین جگہ ہے. 4 آفیشلی رہنے کی بدترین جگہ. تو آپ یقین جانیے اس بات پہ کہ ہمارے پاس جب بھی جتنا بھی اختیار وسائل رہے ہیں، ہم نے لوگوں کی ڈیمانڈ کا انتظار نہیں کیا، لوگوں کی تقاریر کا انتظار نہیں کیا ہے. ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا یہ شہر دیکھ کر. ہمیں آپ لوگوں کے مسائل کو یقین جانے آپ نے بہت کم کر کے بتایا، بہت کم بتایا، کیونکہ ٹائم کم ہے. آپ تو اتنی بات کر سکتے ہیں. جیسے سارا پتہ ہے، سب پتہ ہے. دو رستے ہیں، یا تو غائب ہو جائیں، نظر نہ آئیں، بولے جی آپ جانے اور جانے، اور یا جو ہے وہ مسلسل اپنی جد و جہد کو امید کھوئے بغیر اپنی جتنا بھی آپ کو سپیس ملا ہوا ہے اس سپیس میں آپ اپنی کوشش جاری رکھیں. ہم نے یہ مشکل رستہ اختیار کیا ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں، پیسہ ہمارا ڈی این اے نہیں ہے. آئی کین ٹیل یو، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. پیسہ ہمارا ڈی این اے نہیں ہے. تو پھر کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ وزارت، یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں میں اس کو. ایک سیکنڈ کے لیے بھی دماغ میں نہیں ہے کہ وزیر جو ہے وہ رہنا اور ہمیشہ زندگی بھر کے لیے وزیر ہے. کسی سے فریاد نہیں کی ہے، کسی سے فریاد نہیں کی ہے. تو جب یہ نہیں ہے تو پھر کیوں لگے ہوئے ہیں اس کے اندر؟ پھر اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہیں جتنا رول پلے کر پا رہے ہیں، نظر آ رہا ہو یا نظر نہ آ رہا ہو، اس جگہ کو چھوڑنا بہت دنیا میں آپشنز موجود ہیں سارے. ہمارے پاس بھی ہیں، ان لوگوں کے پاس بھی ہیں آج، کہ جہاں جا کر اپنے بچوں کو سیٹ کر لیں سارے. لیکن نہیں، یہ کام نہیں کر پا. اب آ جاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. دیکھیے، کراچی پاکستان ہے. درجنوں تقریر ہے میری فلور آف دی ہاؤس پہ، کیبنٹ کے اندر، کہ بھئی آپ کو آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو اس اکانومک کوگمائر دلدل سے نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے. یہ دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ بھائی. کون سا دنیا کا اکانومک شہر ہوگا بیک بون جس کی اکانومی کی پاکستان، اس ریجن میں پاکستان میں فور لاسٹ 7 decades، more than 7 decades 2 سی پورٹس آپریشنل ہیں پاکستان کے. تیسرا ہم نے گوادر بنایا، آپریشنل بھی نہیں ہے. 2 سی پورٹس آپریشنل ہیں پاکستان کے، کا گیٹ وے ہے، سینٹرل ایشین کا، ایشیا کا گیٹ وے ہے، افغانستان کا گیٹ. وہ دونوں سی پورٹس میرے شہر میں ہیں. کسی چیز کو ملک میں جانا ہے وہ یہاں اترنا ہے پہلے، اس کے بعد جانا ہے. کسی چیز کو سینٹرل ایشین جانا ہے، یہاں آنا ہے پھر جانا ہے. پھر کسی چیز کو افغانستان آنا ہے، جانا ہے، یہاں اترنا ہے پھر جانا ہے. پورا بینکنگ کا نظام ہمارے پاس ہے. 50% پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ یہاں پر ہمارے پاس ہے. اس شہر میں پینے کا پانی 90% پینے کا پانی جو ہے وہ لوگ خرید کر پی رہے ہیں. ڈیفنس سے لے کر بلدیہ ٹاؤن کی گلیوں تک، کچی آبادی تک، ہر آدمی پانی خرید کر پی رہا ہے. اور جب پانی کہاں، افغانستان جو ہم خریدتے ہیں پانی ہمارے نلکوں میں نہیں ہے، لیکن 35 منٹ میں جو ٹینکر 6000 سے لے کر 9000 کا ٹینکر آ جاتا ہے، وہ کہاں افغانستان سے لے کر آتا ہے؟ کہاں سے لے کر آتا ہے؟ ہماری ہی لائنوں کا پانی کہیں کوئی چوری کر کے ہمیں ہی بیچ رہا ہے. 1-2 روپے کا کام نہیں ہے، سینکڑوں ارب روپے کا کام ہے، سینکڑوں ارب روپے کا کام ہے. اور کوئی ٹھیلے والا ٹینکر بیچنے کا کام کرتا ہے؟ کوئی پرچون کی دکان والا کوئی کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے ٹینکر چل رہے ہیں نا، ان کے پیچھے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں. تو یہ کب تک آپ جو ہے وہ ہمارا دشمن جو کھلا دشمن ہے نا، اس سے تو ہم لڑ لیتے ہیں، اس کو گرا لیتے ہیں، وہ ہم سے نہیں لڑ سکتا. ہمارا مسئلہ اندر ہے، ہمارا مسئلہ ودن ہے. اور یہ میں آپ دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ بات
میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا، میرا رب جانتا ہے یہ بات جہاں پر ہم بیٹھ کر جن کے سامنے کرنا چاہیے وہاں اس سے زیادہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. ہاں ہمیں آج اس کا رزلٹ اس طرح نہیں نکل نظر آتا سامنے، ہمیں تو امیڈیٹ فکس چاہیے، بٹ آئی کین ٹیل یو ویری آنیسٹلی، کوئی بھی کراچی کے اس افادیت، اس پوٹینشل کو اگنور نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا. کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں کہ نہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اور حل ہے، نہیں ہے. کوئی اس بات کو بھی نہیں کہتا کہ ہاں ہم نے کراچی صحیح نہیں کرنا، لیکن کراچی صحیح ہونا کب سے شروع ہوگا اس کا انتظار ہے. ان پہلی دو باتوں میں اگر کانفلکٹ ہو تو پھر میں کروں بات آگے کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، اور ارادہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہونے کا ٹائم جو ہے وہ آ جانا چاہیے. اٹس آلریڈی ٹو لیٹ، بہت دیر. ہم کہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ چلے جائیں، اور یہ کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا، اس کے اوپر کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ نے میرا بار بار حوالہ دیا کہ میں حکومت کا حصہ ہوں، حکومت کی کیبنٹ میں بیٹھتا ہوں، وہاں پہ بھی کسی کے پاس دو رائے نہیں ہے اس والی بات پہ. تو نمبر ون ایک تو یہ بات آپ کے سامنے، چونکہ کراچی سے ہی بات شروع ہوئی ہے تو جس وقت ہمارے پاس ایگزیکیوشن کی پاور تھی، ہم وہاں پر پھر خود سے کنسیو کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے اور ایگزیکیوٹ کر لیتے تھے. جہاں پر آج میں ہوں، مجھے ہر فائل جو ہے وہ کیبنٹ بھیجنی پڑتی ہے، مجھے ایک افسر کے ٹرانسفر کی فائل بھی کیبنٹ بھیجنی پڑتی ہے، اور وہاں سے جا کر اپروو ہو کے مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایک سرکاری افسر کی فائل کی ٹرانسفر پوسٹنگ کو مجھے کیبنٹ کی. اب کیا کریں، ملک کا نظام ہے، آپ کو اس نظام میں چلنا ہے. تو میرے اگر کہنے سے، آرڈر کرنے سے اگر چیزیں ہونے لگیں تو میں تو بہت بے صبر آدمی ہوں. میرے پاس تو 12 گھنٹے نہیں کام کرنے کے، 24 گھنٹے کام کرنے کے. میں تو آج بھی اپنے افسروں کو سلا کے پھر سوتا ہوں جب وہ بالکل مجھے پتا کہ اب نہیں کال ریسیو کرے گا، تو اس کے بعد میں سوتا ہوں. تو یقین جانیے ہماری انٹینٹ میں، ہماری ویلیوز میں، ہمارے کیریکٹر میں کوئی it should have all been done yesterday، گزرے ہوئے کل ہو جانا چاہیے تھا سارا کچھ. لیکن اگر آج تک ابھی کچھ ہمارے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہو پا رہا، میں صرف آپ بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم کر نہیں پا رہے ہوں گے. we are not oblivious، ہمیں اس کی بے خبری نہیں، ہماری مجبوری ہوگی. ہاں چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک رستہ ہے، چھوڑ دیتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ بھائی دیکھیں، آج تو ہمارے پاس نہ مقامی حکومت ہے شہر کی اور نہ صوبائی حکومت ہے، یہ دونوں ہمارے پاس نہیں ہیں. تو کسی اور جو بھی حکمران ہیں ان کو کام کر کے ہماری سیاست ختم کر دینی چاہیے تھی نا، ہمیں ریپلیس کر دینا چاہیے تھا کام سے. آج بھی آپ مصطفیٰ کمال کے کام کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ 4 میئر گزرے اس کے بعد کیوں آپ ذکر کرتے ہیں؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ آخری دفعہ یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے اللہ نے بنوایا. ہم نے اب یہاں رہ کے اس کا سولوشن کیا ہے. دیکھیے، میں آج جس جگہ پہ ہمیں تجربات ہو گئے نا جاوید بھائی، اس پہ ہم نے اب بندوں سے کچھ نہیں مانگنا، ہم نے نظام ٹھیک کرنا، اور وہ نظام پاکستان کا آئین ہے. ہمیں آپ کو جو یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو یہ باتیں کسی وزیر، کسی ایم این اے، کسی وزیر اعظم، کسی وزیر اعلیٰ سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. اس کا کام نہیں ہے یہ کام کرنا. یہ تو اس آدمی کے پاس اختیار اور وسائل ہونے چاہیے ساری چیزوں کے، جس کے گریبان تک آپ کا ہاتھ بہت آسانی سے ہر گلی محلے میں پہنچ سکے. اور یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے. آج
جن ملکوں کے ویزے لینے کے لیے صبح فجر کے اذان کے بعد لائنیں لگتی ہیں، ان جو ہم سے 400 سال آگے ہیں، انہوں نے یہ نظام پہلے رائج کر لیا، جب ہی آج وہ آگے ہیں. اور وہ نظام مقامی حکومتوں کا نظام ہے، پیور. ہمارے ہاں بھی ہے سو کالڈ، لیکن اس کے ساتھ بڑا فراڈ ہے. ہم نے اس فراڈ، چونکہ ہم بھی بہت ڈسے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ بتاؤں، اگر میں یہ کہوں، اور صحیح اور غلط کی بات دیکھیں، میں آپ کو یہ صرف ایک بات، اس ساری گفتگو کا ایک نچوڑ بھی پہلے دے دوں کہ میں یہ کہیں سے نہیں کہہ رہا کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، نہیں جی، میں نہیں کہہ رہا، لیکن ہم سارے بروں میں سب سے کم برے ہیں، اور اپنی غلطیوں کو مانتے بھی ہیں اور اپنی غلطیوں کو صحیح کرنے کی روزانہ کوشش کرتے ہیں. اگر آپ مجھ سے رات بھر بیٹھ کے بات کریں گے، میں آپ کو رات بھر باتوں کی جواب دوں گا. تو ہم وی آر ناٹ دی سپر ہیومن بینگ، بالکل. ہم نے، لیکن کسی نے ہم نے باہر سے آ کے ہم سے چیزیں نہیں کروائیں. ہم نے خود اپنی کانشیس کال کے اوپر ہم نے اپنی وہ کام کیے ہم نے کہ جو پاکستان میں تصور نہیں ہو سکتا. یہ واحد پارٹی ہے، یہ واحد، کوئی اپنے لیڈر کے خلاف نہیں جاتا. یہ واحد پارٹی ہے جس نے اپنا لیڈر فارغ کیا ہے کہ کرتے کہ کوئی ہر آدمی جو ہے وہ، ہم بھی جی بائی کرتے تھے بھائی 20 سالوں تک، لیکن ایک حد ہو گئی نا، ایک حد ہو گئی. اس کے بعد ہم نے بغاوت کر دی ہے اور فارغ کیا انہیں. رات میں تقریر کرتے تھے، صبح ہمیں جو ہے وہ شرمندگی ہوتی تھی، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، قوم مذاق اڑاتی تھی. تو یہ کام ہم نے کیا، کسی نے باہر سے آ کے نہیں کروایا کام. تو ہم وہ لوگ ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ پاکستان کی آئین میں 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں. پولیٹیکل آرٹیکل 140A آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ. یہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی لکھا ہوا ہے. اس 4 لائنوں کی تشریح ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور وہ سارا جوس نکال لیتا. میرا ٹینیور ختم ہوا 2010 میں، اگلا الیکشن ہوا 2015 میں. 5 سال اس شہر میں ایڈمنسٹریٹر لگا کے شہر چلائے. آپ امیجن کر سکتے کہ نیو یارک کا 5 سال میئر نہ ہو، 5 دن میئر چلے، 5 دن میئر نہ ہو نیو یارک کا. آپ امیجن کر سکتے ہیں لندن کا میئر 5 دن نہ ہو. آپ امیجن کر سکتے ہیں استنبول کا میئر 5 دن نہ ہو. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ تہران کا میئر 5 دن نہ ہو. آپ شنگھائی کا میئر 5 دن نہ ہو. 5 دن امیجن نہیں کر سکتے. 5 دن صدر وزیر اعظم نہیں رہے گا، ملک چل جائیں گے. 5 دن ہم 5 اور 5 سال کے انتظار کے بعد سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا تو الیکشن ہوئے ہیں. اور وہ بھی پھر ایسے الیکشن ہوئے کہ سارا جوس نکال کر اور آپ نے ریڈنڈنٹ قسم کا الیکشن کرا دیا. یہ تو ہماری جمہوریت ہے، بہت معذرت کے ساتھ. اور ساری پارٹیاں اس میں برابر. ہم نے جب یہ پچھلے 7-8 سالوں سے اس کے اوپر محنت کی اور کر کے ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ڈرافٹ بنایا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ڈرافٹ بنایا، 9 پیجز کا ایک ڈرافٹ بنایا کہ یہ جو پیسوں کی لڑائی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ ڈویزیبل پول میں وفاق ہمیں پیسے صوبے کو پیسے دے دیتا ہے. اب وفاق، ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا بجٹ بڑھائے، زبیر بھائی سن رہے ہیں، آپ لوگوں نے کہا، آپ نے کہا بجٹ بڑھائے. بھائی وفاق کہتا ہے ہم نے سارے پیسے تو آپ کو دے دیے، صوبے سے جا کے مانگو. صحیح کہہ رہا ہے. 56% جو ہے وہ ڈویزیبل پول ہے. 8,700 ارب روپے اس سال ملے صوبوں کو. 8,700 ارب روپے. میرے صوبے کو 2,400 ارب روپے ملے اس سال. 17 سالوں میں کوئی 20,000 ارب روپے سے زائد مل چکے ہیں. یہ میں ڈویزیبل پول اپنا سندھ کی انکم نہیں بتا رہا، وہ 200-250 ارب روپے ہر سال الگ ہیں. یہ صرف ڈویزیبل پول میں جو پیسے ملے ہیں وفاق سے اس سال، تو 8,700 ارب روپے ملے. اب 56% تو وفاق تو پہلے دن ہی بینک کرپٹ ہے. جس دن بجٹ آتا ہے وفاق اس دن بینک کرپٹ ہے. اس کو فوج کو پیسے دینے ہیں، اس کو سود کو پیسے دینے ہیں، انٹرسٹ کو، اس کو لون معاف کرنا، لون واپس کرنا اس نے ریلوے کو پیسے دینے، خسارے کے پی آئی اے کو دینے. تو وفاق تو پہلے دن ہی قرض لے کر پھر اپنا نظام چلاتا ہے. تو یہ جو 50 سے
تو یہ جو 56% آپ ڈیویزیبل پول میں، بھائی صوبائی خود مختاری، صوبائی خود مختاری صرف وزیر اعلیٰ کے خود مختار ہونے کا نام نہیں ہے. صوبائی خود مختاری اس صوبے کے سارے آرگنز کو وزیر اعلیٰ سے لے کر ایک یونین کاؤنسل کے کونسلر تک کو خود مختار ہونا ہے، جب جا کر صوبائی خود مختاری بنے گی. اب یہ سارا پیسہ آ کے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے پاس پارک ہو جاتا ہے. اب وہ آگے سے NFC ایوارڈ سے پیسے لے رہے ہیں اور PFC ایوارڈ میں پیسے نہیں دے رہے، آگے پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بنا رہے. وفاق سے صوبوں کو آنے کا میکینزم ہے، صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو جانے کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. آپ نے بندے کے اوپر چھوڑا ہے کہ بندہ جس کو چاہے 1000 ارب روپے دے دے اور کسی کو 1 روپے بھی نہ دے، تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنی اس آئینی ترمیم میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری آئینی ترمیم کیا کہہ رہی ہے؟ ہماری آئینی ترمیم یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں سے وفاق صوبوں کو ڈیویزیبل پول دے رہا ہے، وہیں سے وفاق میرے حصے ڈسٹرکٹ کے پیسے PFC ایوارڈ بھی وہیں سے دے دے. یعنی کہ صوبے میں دو اکاؤنٹ جائیں، ایک ڈائریکٹ جو صوبے کے پاس رکنے پیسے، اور ایک جو صوبے سے جا کر ڈسٹرکٹ میں جانے وہ صوبے کو نہ دیں، وہ ڈائریکٹ آپ ان ڈسٹرکٹس کو ڈیویزیبل پول میں دیں. وہی فارمولا ہے جو NFC کا فارمولا، وہی PFC کا فارمولا لگائیں. بھائی وزیر اعلیٰ بھی تو آپ سے یہی کہہ کے لے رہا ہے نا کہ بھائی میں نے ڈسٹرکٹ کو دینے، وہ نہیں دے رہا. تو آپ ڈسٹرکٹ کے پیسے ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو دیں، یہ فائنینشیل ارینجمنٹ نمبر 1. اور وہی فارمولا لگائیں، پاپولیشن، انکم، بیکورڈنس، یہ سارے فارمولے اس پہ بھی لگائیں. PFC کے یہ ہمارا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آئین کا حصہ بنا دو. وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر سید مصطفیٰ کمال کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے حکومتوں کا مضبوط نظام ناگزیر ہے. ترقی یافتہ ملکوں میں مقامی حکومتوں کا مضبوط نظام پہلے ہی قائم ہے، جو کہ 400 سال سے قائم ہے. جب وزارت سنبھالی تو صحت کے شعبے میں مختلف چیلنجز درپیش تھے. صحت کے شعبے کی بہتری پر خاص توجہ دے رہے ہیں.